الحمدللہ رمضان تربیتی نشست کے حوالے سے یہ ہمارا دوسری تربیتی نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے شعبان کے حوالے سے بات کی تھی کہ رمضان کی تیاری شعبان میں کرنی چاہیے اور کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اور ماہ شعبان کے فضائل، 15 شعبان کے فضائل اور اس میں کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، یہ سارا تفصیل سے، اور اس کے ضمن میں بھی جو مسائل آتے گئے وہ سب الحمدللہ عام فہم انداز میں اور تفصیل سے ذکر کیے گئے۔ اس کو بھی لازمی، جنہوں نے نہیں سنا، جو شریک نہیں ہو سکے تھے، اس کو سن لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ وہ صرف شعبان کے، ایک تو شعبان کے حوالے سے تفصیلی ہے، دوسرا اس میں اور بھی بہت سارے ضمناً جو مسائل آ گئے تھے تو وہ بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان کی الحمدللہ آمد بہت قریب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی ان گھڑیوں کو، ان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم کمر باندھ لیں اور یہ پختہ عزم کریں کہ رمضان المبارک کی ان قیمتی دنوں کو اپنے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا سبب بنائیں گے۔ اسی طرح گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے، تو اس کے لیے ہم تیاری کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا ہے، اور جو زندگی کا اصل مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سچی کوشش، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ آج کی نشست چونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، اور زکوٰۃ اس صدقہ کی ہی قسم میں سے آتا ہے۔ صدقات جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، نفلی صدقات اور واجب صدقات۔ تو یہ واجب صدقہ میں سے آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم صدقہ و خیرات کے عمومی فضائل کے حوالے سے مختصر طور پر 3 حدیثیں جو ہے میں بتانا چاہوں گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچنے کا سامان کر لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اگرچہ تھوڑی سی جو ہے وہ چیز صدقہ کرنی ہو تو اس کو تھوڑا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو صدقہ کیا جائے۔ یہ نہ سوچیں کہ اتنی سی چیز ہے، اس کو کیا صدقہ کریں، کیا خیرات کریں، تو یہ نہیں سوچنا، بلکہ وہ صدقہ کر دینی ہے۔ صدقہ میں کمی اور زیادتی یہ اصل میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اخلاص جو ہے تو یہ مطلوب ہے۔ تو کیا پتا وہ ایک چھوٹی سی چیز ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح صدقہ کرنا جو ہے یہ روزی کے بڑھنے کا بھی سبب ہے۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کے ذریعے روزی طلب کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے، اس کی برکت سے روزی میں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اسی طرح صدقہ جو ہے وہ قبر کی گرمی کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن مسلمان اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ آفات یعنی مصیبتوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، تمہاری نیکیوں اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو بہت سارے فضائل ہیں صدقہ کرنے کے۔ کوئی بھی پریشانی آئے، مشکل آئے تو صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ صدقہ ادا کرنا ہے۔ اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ میرے پاس صرف 5 روپے ہی ہیں یا میرے پاس صرف 10 روپے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی 10 روپے 5 روپے جو ہے وہ مسجد مدرسہ کے گلے میں ڈال دیے جائے، یا کوئی چھوٹا بچہ مدرسے کا ہو، اس کے لیے 5-10 روپے بہت ہوتے ہیں، وہ چیز کھا کر جو ہے وہ خوش ہوگا تو وہ دل سے جو دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے وہ پریشانی اور مصیبتیں انشاءاللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔
یہ صدقہ اور خیرات کے عمومی فضائل تھے جو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بھی انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے۔ پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا الزَّکاۃ، کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو یہاں سے زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے وعید بھی سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ گار ہے، قیامت کے دن اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور اس کی پشت جو ہے وہ اس کو داغ دیا جائے گا، اور جب وہ پشت پیشانی اور دونوں پہلو اس کے ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر وہ آگ کی گرم تختیاں وہ پھر گرم کر لی جائیں گی اور پھر ان جگہوں کو داغ ادا جائے گی۔ تو یہ کتنا سخت عذاب ہے، تو ہم تو ایک تھوڑی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک سوئی کا ناکہ ہمیں چبھ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارا سارا بدن جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک کانٹا ہمیں چبھ جائے تو ہمیں ساری رات چین نہیں آتی، دن ہمارا سکون سے نہیں گزرتا، تو ہم اتنا بڑا عذاب سہنے کی ہم میں کہاں طاقت ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑے زہریلے گنجے سانپ کی شکل کا بنا دیا جائے گا اور اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ بھی کتنا بڑا ایک عذاب ہے کہ ایک سانپ کی صورت میں ہمارا یہ مال ہماری گردن میں لپیٹ دیا جائے اور وہ پھر ہمارے جبڑوں میں کو جو ہے وہ بھینس ڈالے۔ تو اتنی عذاب برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، کسی میں بھی نہیں، ہم تو بہت کمزور سے انسان ہیں۔ تو تھوڑے سے لالچ کے بدلے میں کہ 1,00,000 روپے میں سے اگر 2,500 کم ہو جائیں گے تو وہ لاکھ نہیں رہے، تھوڑے سے لالچ کے بدلے میں اتنا بڑا عذاب جو ہے وہ برداشت کرنے کی یا سوچ بھی لینا کہ بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے وہ سونا چاندی کا جو نصاب ہے اس کو دیکھ لیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، یہ سہولت کے لیے گرام میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ 612.35 گرام 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اسی طرح یا 7.5 تولے سونا ہو جو 87.479 گرام سونا، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو اور 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے کہ پہلے زمانے میں جو کافی عرصہ پہلے چاندی اور سونے کی جو قیمتیں ہیں وہ قریب قریب چلتی تھی، آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ فرق آ گیا ہے، لیکن بہرحال اب بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے اس میں وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو، سونا کچھ نہیں ہے، رقم اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو پھر اس صورت میں نصاب 52.5 تولے چاندی ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی نہیں ہے، نقد رقم بھی نہیں ہے، کوئی اس نے انویسٹمنٹ بھی نہیں کی ہوئی، کوئی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے پاس سونا ہے، تو اس کا نصاب بھی پھر 7.5 تولے سونا ہی رہے گا۔ 7.5 تولے سونے سے اگر کسی کے پاس کم ہوا اور اس کے پاس جو ہے وہ چاندی بھی نہیں ہے اور رقم بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم ہے لیکن ساتھ میں تھوڑی بہت چاندی یا تھوڑی بہت نقد رقم
اس کے پاس موجود ہو تو پھر اس صورت میں اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ اس میں جو رقم کا شمار کیا جائے گا اس کو ذرا دھیان سے یاد رکھ لیں، یہ اکثر کے علم میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کی شادی جو ہے وہ یکم رمضان کو ہوئی ہے تو اگلے یکم رمضان تک اس رمضان میں جو اس نے خرچ کرنا ہے وہ پیسے دیکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر یکم رمضان آ گیا، اس کے پاس جو ہے وہ رقم بھی ہے اور اس کے پاس سونا بھی ہے، اور رقم اتنی ہے کہ وہ 30 رمضان 29 رمضان سے پہلے پہلے بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس نے سارے بل ادا کرنے ہیں، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، اس کے گھریلو اخراجات جو ضروری اخراجات ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے پاس جو ہے وہ 100 200 500 روپے بھی نہیں بچیں گے، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاس اتنے روپے بچتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ سے بچنے کی کوششیں نہ کیا کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کیا کریں۔ انسان اپنے اوپر اس کو بوجھ نہ سمجھے کہ میں ادا نہیں کر سکتی، یہ سوچنا۔ حالانکہ اس کو اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ بھئی میں ادا کروں گی انشاءاللہ، اور اس کی ترتیب کسی طرح بنائیں گے۔ اور اس کی آسانی اصل میں اس میں یہ بھی ہے کہ پورا سال ہے انسان کے پاس، 12 مہینے ہیں، 12 مہینے کسی کے یکساں نہیں رہتے، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی مال آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی انسان کے پاس رقم کسی صورت میں آ جاتی ہے، تو بس دھیان رکھنا ہے اس صورت میں، تو دھیان رکھنا ہے۔ ادائیگی کی جا سکتی ہے 12 مہینوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے، سال میں اکٹھی دینا زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس صورت میں کہیں بھول نہ جاؤں، یہیں پر ہی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ سونا تو اتنا ہے اور کچھ تھوڑی بہت رقم بھی ہے، لیکن وہ اتنی نہیں ہے اس کے پاس کہ اس کے علاوہ اتنی رقم بنتی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے اور پھر قربانی بھی ادا کرے، کیونکہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس پر قربانی بھی فرض ہوتی ہے، اور دونوں قریب قریب آ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں اکثر جو ہے وہ مسلمان اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا زیادہ شعبان میں ادا کرتے ہیں، شعبان سے شروع کر دی جاتی ہے، شعبان اور رمضان، اور ساتھ ہی 2 مہینوں بعد بقرہ عید آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی بہت ہی مجبور خاتون ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ مثلا نصاب سے کم سونا ہے، تھوڑی بہت رقم ہے، 2 3 تولے سونا ہوا رقم جو ہے وہ اس کے پاس 5 7 ہزار روپے ہی بڑی رہتی ہے، تو وہ پھر اس صورت میں کیا کرے؟ اس صورت میں فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کر لے، اور قربانی جو ہے وہ پھر اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، البتہ وہ اس پر احتیاطاً توبہ اور استغفار کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک تو کم بھی ہے، اور دوسری اس میں آسانی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے کسی طرح زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ قربانی یہ عام طور پر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مہنگی ہے، اور یک مشت ہی ادا کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی 12 مہینے تو انتظار نہیں کرتا، تو اس لیے فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ قربانی جو ہے وہ چونکہ وہ مجبور ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے احتیاطاً توبہ اور استغفار کر لے، البتہ زکوٰۃ اپنی ادا کرے۔ نصاب کی رقم آج کل جو ہے یہ رقم کے اعتبار سے پاکستانی اعتبار سے تقریباً 1,15,000 20,000 کے قریب بن رہی ہے۔ تو اگر رقم ہو کسی کے پاس، سونا چاندی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے لگایا جائے گا، اور کسی کے پاس آج کل میں موجودہ اعتبار سے ایک سال 1,15,20,000 روپے رہے تو اس کے ذمے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی، اور خوشی سے ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو مال دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ 2.5% دینا، تو 1,00,000 جس اللہ تعالیٰ نے جس ذات باری تعالیٰ نے دیا ہے، تو اسی کے بندوں پر جو ہے وہ اگر 2,500 2.5% اس کا خرچ کر دیا جائے گا، تو اس میں ہمیں تنگی اور جو ہے وہ گرانی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ اور سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
کسی نے اگر جو ہے وہ، ویسے تو سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس برتن بنا کر یہ زیور رکھا ہوا ہے، وہ اس کو پہنتا ہے یا نہیں پہنتا، اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو اگر وہ اس مقدار میں ہوا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔ کھوٹ ملے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ سونا یا چاندی زیادہ ہے یا کھوٹ زیادہ ہے، تو اگر تو وہ سونا یا چاندی جو ہے وہ زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کا حکم سونے والا ہی ہوگا، اور اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی سونے یا چاندی کے اعتبار سے۔ اور اگر اس میں کھوٹ زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ یہ سونے اور چاندی والا نہیں آئے گا، بلکہ پیتل، تانبے اور لوہے وغیرہ کا آئے گا، اس کا حکم آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ واجب اور نہ واجب ہونے اور نہ ہونے کی بعض اہم صورتیں، اس کے تحت مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ فرض کریں کہ 1 تولہ سونے کی قیمت جو ہے وہ 8,000 روپے ہے، یہ اس وقت لکھا ہوا تھا بیشتی زیور میں، تو آج کل سونے کی قیمت جو 22 کیرٹ کا ہے وہ تقریباً 1,90,000 کے قریب ہے، تو 1,90,000 روپے کی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کل قیمت چل رہی ہے، جو پہلے بھی بتا دی، تقریباً 1,15,000 سے 20,000 کے درمیان چل رہی ہے، کیونکہ ریٹ جو ہے وہ روزانہ کے اعتبار سے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اور کسی کے پاس جو ہے وہ 1 تولہ سونا، کچھ نقد روپے یا تھوڑی سی چاندی یا مال تجارت، اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر صرف 1 تولہ سونا ہوا، اس کے ساتھ روپے چاندی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یہ پہلے بھی تفصیل سے ابھی بتایا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس مثلاً 7 تولے سونے کے زیورات ہیں جن کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، یا 50 تولے چاندی کے زیورات ہیں جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور زکوٰۃ کا مال نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ جب صرف چاندی یا صرف سونا ہو تو وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا نہیں۔ یہ تھوڑا سا باریک سا مسئلہ ہے، یعنی کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے بلکہ 7 تولے سونا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ زیور کی شکل میں ہے، تو زیور کی آپ کو پتہ ہے زیور کی قیمت جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے، تو وہ ہے تو 7 تولے سونا، لیکن جو اس کی بنائی گھڑائی وغیرہ کے حساب سے وہ قیمت ڈالی جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ مزید آدھا تولہ ہو کر 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جائے گی، تو اس صورت میں قیمت کے اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وزن کا اعتبار ہوگا۔ دوران سال جو ہے وہ اضافے کا حکم، اس کے تحت جو ہے وہ 2 مسئلے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ ضرورت سے زائد جو ہے وہ 100 روپے رکھے تھے، پھر سال پورا ہونے سے پہلے پہلے 50 روپے اور مل گئے، تو ان 50 روپے کا حساب الگ نہیں کریں گے بلکہ اسی 100 روپے کے حساب سے اس کو ملا دیں گے۔ اس کی مثال موجودہ اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس سال کے شروع میں 1,20,000 روپے آ گئے تھے، اب 1,20,000 اس کے پاس 9 مہینہ 10 مہینے رہے، اور 11ویں مہینے میں اس کے پاس مزید 80,000 روپے پھر آ گئے، تو کل یہ ٹوٹل 2 لاکھ روپے ہو گئے، جن میں سے 1,20,000 پر اگر سال گزر گیا، اور حساب کے اعتبار سے دوسرا جو 80,000 ہے بقایا، اس پر ابھی 3 مہینے گزرے ہیں، تو اب ان کو الگ الگ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ 1,20,000 چونکہ وہ اس کا نصاب کا مالک وہ پہلے سے تھا، تو اب اگر سال کے دوران اس کے پاس جتنا بھی مال آئے گا تو وہ اس کا پہلے والا ہی زکوٰۃ کا سال شمار ہوگا، اور وہ جب 1,20,000 کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو ساتھ میں جو اضافہ ہوا ہے، جتنا بھی اضافہ ہوا ہے، تو وہ بھی ساتھ میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہی جو رقم کا حساب بنایا مسئلہ نمبر 2 میں، اسی صورت کو سونے اور چاندی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ کسی کے پاس 100 تولہ چاندی رکھی تھی، تو 2-4 تولے سونا آ گیا، تو اب چاندی اور سونا دونوں کو ملا کر جو رقم بنے گی، اس کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی 2.5%۔ مال تجارت پر زکوٰۃ کا حکم، سونے چاندی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جیسے لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے اور ہیرا ہے، ٹھیک ہے،
ہیرے پر ویسے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ تجارت کے لیے ہو تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہیرے پر اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ یہ پتھر میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اگر برتن بنے ہوئے ہوں، کپڑے جوتے وغیرہ، اس کے علاوہ جو سامان ہے، تو اگر یہ تجارت کے لیے ہو اور اس کی رقم اتنی بن جاتی ہو جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، تو جب سال گزر جائے گا تو اس سامان تجارت میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اس کو یوں مثال لے لیں کہ اگر کسی کے نے 1,20,000 روپے کسی دکاندار کو بینک میں تجارت کے لیے رکھوائے ہوئے ہیں کہ بھئی سال بعد مجھے نفع ملتا رہے گا یا ماہانہ نفع ملتا رہے گا، تو اس صورت میں اس کے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔ اچھا، اوپر لفظ گزرا مال تجارت، کہ تجارت کا مال ہو۔ تجارت کا مال کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف لکھی ہے کہ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو اور خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے یا شادی وغیرہ کی نیت سے چاول خریدے، اس نے جو ہے وہ 1 من 2 من جو ہے وہ چاول خرید لیے، ٹھیک ہے، پھر ان چاولوں کی تجارت کا ارادہ ہو گیا، اس نے کہہ دیا نہیں مجھے اب اتنی ضرورت نہیں ہے، میں اس میں سے کچھ بیچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بیچوں گا، تو ابھی یہ مال تجارت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تجارت کی نیت سے خریدا نہیں گیا تھا اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر اس چاولوں کو بیچ دیا گیا اور اس کی رقم جو ہے وہ اگر موجود ہوئی جس وقت زکوٰۃ کا سال مکمل ہو رہا ہوا، تو پھر اس صورت میں اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ لیکن اگر اس نے وہ چاول ہی اس کے پاس رکھے رہے، صرف بیچنے کا ارادہ ہوا، تو اس صورت میں چاولوں کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح گھریلو جو سامان اور استعمال کی چیزیں ہیں، پتیلی ہے، دیگچی ہے، دیگ ہے، چمچے وغیرہ، کھانے پینے کے برتن، اسی طرح رہنے کا جو مکان ہوتا ہے، کپڑے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاہے یہ جتنی بھی ہوں، ٹھیک ہے، البتہ اگر یہ تجارت کے لیے ہوں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے سامان جہیز کا رکھا جاتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یہ جو گھریلو سامان کا ہے کہ اگر اس میں فرنیچر رکھا ہوا ہے یا برتن وغیرہ لے کر رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ رضائیاں یا کمبل وغیرہ لے کر رکھے ہوئے ہیں، یہ موٹی موٹی چیزیں عام طور پر سالوں پہلے سے جوڑنا شروع کر دی جاتی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر بچی کے لیے سونا جو ہے وہ لے کر رکھا ہوا ہے یا چاندی لے کر رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں اس سونا چاندی کو دیکھا جائے گا، اگر وہ نصاب کی بقدر ہے تو اس صورت میں اس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح پہننے کے جوڑے جو ہیں وہ جتنے بھی زیادہ قیمتی ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جیسے آج کل دلہن کے لیے جو خاص طور پر وہ پہلے اور دوسرے دن کے لیے لہنگا بنوایا جاتا ہے، وہ 20,000 سے شروع ہو کر وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اور اس سے بھی زیادہ تک کا ایک جوڑا ہوتا ہے، تو وہ اگرچہ زیادہ قیمتی ہے، اتنا جو ہے وہ قیمتی جوڑا لینا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، مصرف نہیں ہے اس کا، تو لیکن بہرحال اگر کسی نے لے لیا ہو تو اس جوڑے پر اس کی قیمت کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا رہتا ہے کرائے پر دیے ہوئے مکان، کہ اگر کسی کے مکان 2 ہیں، ایک میں وہ رہائش اختیار کیے ہوئے ہے اور دوسرا مکان جو ہے اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ مکان جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے وہ 50 لاکھ کا ہے، تو وہ 50 لاکھ کے حساب سے اس مکان کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ اگر جو اس سے کرایہ آتا ہے وہ اگر بچ جاتا ہو تو پھر اس صورت میں اس کو زکوٰۃ کے مال میں شمار کر کے پھر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے گی۔ جو مال کسی کے ذمے قرض ہو، یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، یہ بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مال کسی کو ہم نے دے دیا قرض کے طور پر، ٹھیک ہے،
اور ہم نے اس سے وصول کرنا ہے. کوئی چیز بیچ دی ہے، ایک تو ہے کہ ہم نے نقد رقم دے دی، یہ ہے کہ کوئی چیز بیچی اور اس کا پیسہ ہمیں اس نے دینا ہے. تو جو جتنا پیسہ ہم نے قرض میں واپسی لینا ہے یا جو چیز بیچی ہے اس کی جو ہے وہ رقم ہم نے لینی ہے، تو جتنی لینی ہے اتنی جو ہے وہ اس کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک مسئلہ پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے. پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، تو سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. سال کا گزرنا اس کے لیے سال کے بعد ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ سال پورا ہو پھر اس کے بعد ہی وہ زکوٰۃ ادا کرے، بلکہ اگر پہلے کی کوئی ضرورت مند آ جائے اور اس کو ضرورت اسی وقت کی ہو تو وہ پیشگی ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے. اس سال کی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ پیشگی ادا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک سال کی زکوٰۃ، جو اس کی مثال لے لیتے ہیں ہم 10,000 تھی، وہ اس نے دے دی. ابھی اس کا سال مکمل ہی ہوا ہے کہ ایک اور ضرورت مند شخص آ گیا، کسی کی بیماری کا، کسی کا کوئی ایسا اور عذر آ گیا کہ جو اس کو فوری ضرورت تھی. اب اس کے تو پورے کے پورے 12 مہینے جو ہیں وہ باقی ہیں، تو وہ اپنے اس اگلے سال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر سکتا ہے، چاہے تو ساری کی ساری دے دے اور بعد میں پھر سال کے وقت حساب لگا لے کہ اگر پوری ادا کر دی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کمی بیشی ہے تو اس حساب سے پورا کر لے. اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ باریک اعتبار سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ نصاب کے بقدر پیسے رکھے ہوئے تھے اور اس کو امید تھی کہ سال کی اختتام پر میرے پاس یہ رہے گا، پیسے میرے پاس رہیں گے، تو اس نے اس حساب سے زکوٰۃ ادا کر دی. حالانکہ اس کو پھر سال کے آخر میں وہ پیسے ملے نہیں اور وہ صاحب نصاب نہ بن سکا سال کے گزرنے پر. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ جو اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی وہ اس کی نفلی صدقہ میں شمار ہو جائے گی اور اس کو نفلی صدقہ کا ثواب ملے گا. اس سال گزرنے کے بعد مال ضائع ہو گیا، یہ بہت کم صورت پیش آتی ہے، لیکن اس کو دیکھ لیجئے کہ کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا لیکن ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، کہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ چوری ہو گیا یا کسی طرح خدا نہ خواستہ ضائع ہو گیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سال پورا ہونے لگا اور اس میں اپنا سارا مال جو ہے وہ خیرات کر دیا، تو تب بھی زکوٰۃ معاف ہوگی. یہ سارے مال کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ خیرات کیا تو تب. اسی طرح کسی کے پاس 2 نصابوں جتنے روپے تھے، ایک سال کے بعد اس میں سے ایک نصاب کی وہ قدر چوری ہو گئی یا خیرات کر دیے، تو ایک نصاب کی زکوٰۃ معاف ہوگی، صرف بقیہ ایک نصاب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی بھی تھی اور 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا بھی تھا. اب اس نے ایسا کیا کہ سونا جو سونا یا 52.5 تولہ چاندی، ایک پورا کا پورا نصاب ہی اس نے جو ہے وہ خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا. تو اب جب وہ سارا کا سارا ہی صدقہ کر دیا تو زکوٰۃ بھی اس میں سے خود بخود ہی وہ ہوگی، وہ ساری کی ساری معاف ہوگی، کیونکہ اس نے سارا ہی مال جو ہے وہ اپنے صدقہ کر دیا ہے. اگر سال پورا ہونے کے بعد مال کسی کو خود دے دیا، ہدیتاً دیا، خیرات نہیں کیا، گفٹ کیا، تو پھر یا اپنی مرضی سے ضائع کر دیا، تو پھر اس صورت میں وہ زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. آگے یہ پلاٹ کے حساب سے لکھا ہوا ہے، تجارتی پلاٹ پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے جو تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے. یہ بھی عام طور پر مسئلہ پیش آتا رہتا ہے، تو اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدے گا تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر اس کے موجودہ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، اس نے خریدا ہے پیسے محفوظ کرنے کی غرض سے یا اس نے خریدا ہے مکان بنانے کی غرض سے، تو اس صورت میں وہ تجارتی پلاٹ شمار نہیں ہوگا، اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ، کہ اگر کسی شخص نے
مخصوص مدت کے لیے 3-5 سال کی مدت کے لیے ایک مخصوص رقم جو ہے وہ جمع کروا دی کہ اس پر جو ہے وہ اس کو اکٹھا ہی جو ہے وہ نفع ملے گا، تو اس صورت میں اصل جمع شدہ رقم پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو نفع ملے گا اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بینک میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی 3 تفصیلات ہیں، وہ یہ PDF آپ کو شیئر کر دی جائے گی، اس میں سے جو ہے وہ خود سمجھ لیجئے گا، اب وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا رہتا ہے، زکوٰۃ میں مال تجارت جو ہے وہ اس کی قیمت فروخت کا اعتبار کیا جائے گا یا قیمت خرید کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ کے لیے سامان تجارت کا، یعنی کسی نے دکان جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، وہ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ جس ریٹ پر اس نے آگے فیکٹری سے مال خریدا ہے اس ریٹ پر، یا جتنے پر وہ گاہک کو بیچے گا وہ چیز۔ تو اس میں اگرچہ فتویٰ جو ہے وہ احسن الفتاویٰ مفتی رشید احمد صاحب کے فتاویٰ سے یہی لکھا ہوا ہے کہ قیمت فروخت کا حساب لگائے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ فقیر کی ضرورت کا حساب رکھتے ہوئے اس پر فتویٰ دیا ہے، جبکہ اس میں گنجائش اس بات کی بھی ہے کہ قیمت خرید پر لگایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک چیز جو ہے اس نے فیکٹری سے 1 لاکھ کی خریدی ہے، اور عام بیچنے جب وہ جائے گا گاہک کو بیچے گا تو وہ 1.5 لاکھ کی بیچے گا، تو اس صورت میں جو فیکٹری سے اس نے 1 لاکھ کی خریدی ہے تو اس کے حساب سے جب وہ زکوٰۃ ادا کر دے تو تب بھی کافی ہو جائے گا، وہ اس میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوالات جو اگر آئے ہوئے ہیں تو اس کے جوابات دے دوں گا انشاءاللہ۔ کمیٹی کی رقم پر زکوٰۃ کا حکم۔ کمیٹی کی رقم جو یہ چونکہ عام طور پر بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے، اور کمیٹی بہت زیادہ لوگ ڈالتے بھی ہیں، باعتماد لوگوں کے ساتھ ڈالنی بھی چاہیے، فوائد بھی ہیں اس کے۔ تو کمیٹی جو ڈالتے ہیں تو اس کا پیسہ جو ہے وہ کس طرح شمار کیا جائے گا زکوٰۃ میں؟ اس میں سے یہ دیکھ لیں کہ جتنی رقم انسان کمیٹی کی جمع کروا چکا ہے، تو اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے 12 مہینے کے اعتبار سے 60,000 کی کمیٹی جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی 5,000 کے حساب سے، تو اب اس نے جو ادا کیے ہیں ٹوٹل وہ 4 مہینے کی ادا کی ہے ابھی، اور اس کی کمیٹی نکل آئی، تو اس نے اصل میں تو گویا کہ 20,000 روپے اس کے ہیں، اور 40,000 جو ہے وہ گویا کہ کسی کے امانت کے طور پر ہیں اس کے پاس، جو اس نے ہر ماہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ادا کرنے ہیں۔ تو اگرچہ اس کے ہاتھ میں 60,000 روپے آ گئے ہیں چوتھے ہی مہینے، کیونکہ وہ اس کی کمیٹی کا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کے پیسے نہیں ہیں، وہ مختلف لوگوں کے پیسے ہیں، تو وہ ایک قسم کا مقروض ہے 40,000 کا، تو وہ اگرچہ 60,000 اس کے پاس موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے وقت، حساب لگاتے وقت وہ 20,000 روپے اپنے شامل کرے گا، کیونکہ اس نے اصل میں اپنے ابھی تک 20,000 ہی کمیٹی کے ادا کیے تھے، جو اس کے ملکیت کے حساب سے تھے، باقی جو ہے وہ اس کے ہیں نہیں، اس وجہ سے وہ کمیٹی کے بقیہ رقم جو اس نے ابھی ادا کرنی ہے وہ اس میں شامل نہیں کی جائے گی۔ حال ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی یا 2 بچے ساتھ رہتے ہیں، 5 سال کے ہیں، جڑواں کمانے کا ذریعہ نہیں، وہ بہن بھائیوں کو وہی اس کا خرچ، کیونکہ اس کے پاس سونا ہے اور وہ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے نام کر دیا، پھر میں وہ زکوٰۃ و قربانی کے کیا کرے؟ جی، تو اس حوالے سے یاد رکھ لیں کہ اگر تو بیٹی اور بیٹی جو آپ نے لکھا ہے کہ وہ 5 سال کے ہیں، تو چونکہ وہ نابالغ ہیں اور نابالغ کی ملکیت میں اس نے سونا چاندی اپنا کر دیا ہے، تو اگر اس نے اپنے پاس اب کچھ بھی نہیں رکھا، بیٹی اور بیٹے کے نام کر دیا ہے، اور وہ نابالغ ہے، تو نابالغ کے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ قربانی نہیں ہوتی، تو وہ اگر اس نے ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے واقعتاً اپنی بیٹی اور بیٹے کے نام جو ہے وہ ملکیت کر دیا ہے، تو اس صورت میں اس سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اس میں اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب اس نے اپنے ان نابالغ بچوں کے جو ہے وہ نام کر دیا ہے اپنا سونا، تو وہ اب خود اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتی، اگر وہ استعمال کرے گی تو اس صورت میں گناہ گار ہوگی۔ اللہ ہمیں
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ جو ماہ رمضان، یہ نعمتوں والا برکتوں والا مہینہ، یا اللہ یہ ہم پر جو ہے وہ آپ کی رحمت سے، آپ کے فضل سے آ رہا ہے، اس کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اس مہینے میں محروم ہونے والے لوگوں میں شامل نہ فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور اس میں ہمیں مغفرت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں تھوا۔